اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ بقرہ کے فضائل مختصر تعارف کل عرض کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت اور فضیلت بہت بیان فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے تھے۔ جب یہ ایک آیت نہ لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے تو ساتھ 80 فرشتوں کو لاتے اس آیت کے اعزاز اور اکرام میں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے اس کو اس امت کے لیے عطا کی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے، جس گھر میں پڑھا جائے وہاں سے شیطان بھگا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سحر اور جادو سے بھی حفاظت کا باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ کسی بھی ناپسندیدہ حالت میں اس کو پڑھا جائے، یعنی ایسی حالت جو انسان کو پریشان کر رہی ہو، سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں 3 طرح کی آیات ہیں: محکمات، متشابہات اور مقطعات۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی بالکل واضح ہوں اور مراد بھی واضح ہو، اس میں مزید کھود کرید کی ضرورت نہ پڑے، واضح معنی ہو، اس کو محکمات کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے متشابہات کی، کہ جن کے معنی تو معلوم ہوں لیکن اس کی مراد کیا ہے اس کا علم انسانی ذہن کے قبول کرنے سے بالا تر ہو، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اب رحمان، عرش اور استوا، یہ 3 الفاظ ہیں جن کے معنی تو معلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے وہ انسانی ذہن سے بالا تر ہے، انسانی ذہن اس کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ اور تیسرے مقطعات ہیں جن کے معنی بھی معلوم نہ ہو، نہ اس کی مراد معلوم ہو۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں کئی ساری حکمتیں ہیں ان کی، اور ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا سبق دینا چاہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کامیاب لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ عرب لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی زبان والے ہیں، غیر عرب تو عجمی کا مطلب ہے بے زبان، جس طرح جانور کو عجما کہتے ہیں، گونگا، تو وہ غیر عرب کو گونگا کہا کرتے تھے، اس لیے اس کو عجمی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فصیح بلیغ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر ان کی عقل کو گویا پکڑا ہے، یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں تمہاری عقل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو الفاظ ہیں سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات، یہ 29 سورتوں کے شروع میں ہیں، اور اس میں 5 قسم کے الفاظ ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو ایک حرف پر مشتمل ہیں، جیسے صاد، قاف، نون، اور کچھ صورتیں، کچھ حروف مقطعات ہیں جس میں 2 حرف ہیں، جیسے حامیم، یاسین، طٰہٰ۔ بعض ایسے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را،
اور الف لام، بعض ایسے ہیں جو 4 حرف پر ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور بعض ایسے ہیں جو 5 حرف پر مشتمل ہے، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف ہیں۔ اور ان میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 14 حروف ہیں۔ کل جو حروف تہجی ہیں وہ 28 ہیں، اس میں سے 14 یہاں استعمال ہوئے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفسرین کو، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن پر لگائی ہے اور اس کی حکمتیں تلاش کی ہیں اور اس کی پوری کوشش کی ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کے صحابہ اکرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام نے سوال کیا تو انہوں نے ان کے مطلب بتائے ہیں۔ اصل اس میں یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کا جو صورتوں کے شروع میں ہے، اور مفسرین نے قاعدہ ذکر فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِرٌّ وَسِرُّ الْقُرْآنِ حروف مقطعات، کہ ہر چیز کا، ہر کلام کا ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن مجید اور سورتوں کا راز یہ حروف مقطعات ہیں جو شروع میں آئے ہیں۔ تو حقیقی مراد تو اس کی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے مفسر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جلالین میں ہر جگہ حروف مقطعات کے معنی میں یہ لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقی مراد جانتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے مطالب معنی بیان فرما دیے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک راز ہے، اور راز جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کسی کو نہ بتایا جائے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ امت کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ان الفاظ کے راز کو اپنی عقل میں سما سکیں، اس لیے امت کو نہیں بتایا گیا، اتنا بتایا گیا جتنا ان کی طاقت ہے وہ باقی ہے۔ اور مفسرین نے سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے اس کے مطالب بھی بیان فرمائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ قرآن کے نام ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سورتوں کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ ہے اس میں۔ مثال کے طور پر الف لام میم ہے تو الف لام میم میں پورے مضامین کا خلاصہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، اور میم گویا کہ جو الف لام میم میں لفظ الف ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مفتاح ہے، اور لام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام لطیف ہے اس کے مفتاح، اس کی ابتدا ہے، اور میم مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو مضامین ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، تو الف سے مراد آلاء اللہ، آلاء اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے صورت میں، اور لام سے مراد لطف اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا تذکرہ ہے، اور میم سے مراد مجید اللہ تعالیٰ کی مجد اور بزرگی یعنی اللہ کی بڑائی کا اس میں ذکر ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو یاسر بن اقطب ایک آدمی تھے، وہ لے کے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک مجمع کے قریب سے گزرے، اس وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو اسی ابو یاسر کا بھائی تھا حی بن احتب، وہ آیا، اس نے یہودیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھ رہے، ان سے ان کی تحقیق کرتے۔ آ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ کیا اتارا؟ یہ بتایا الف لام میم۔ تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ الف لام میم میں یہ تو اشارہ ہے اس بات کی طرف، کیونکہ یہ جو حروف ہیں اس میں تعداد بھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں علم حروف، خاص ایک علم ہے، علم ہندسہ اس کو کہتے ہیں۔ ہر حرف کا ایک
ایک ہندسہ ہوتا ہے اس سے شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الف سے مراد تو 1 سال ہے، لام سے مراد ہے 30 سال، اور میم سے مراد ہے 40 سال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو مدت ہے نبوت کی وہ 71 سال بنتی ہے بس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی اتارا ہے. ان کا بلکہ اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یا ابو یاسر نے کہا اپنے بھائی کو کہ یہ صرف یہ لفظ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں. آپ سے پوچھا گیا اس کے علاوہ کون سے حرف ہیں؟ آپ نے فرمایا الف لام میم را. تو اس نے کہا الف سے مراد 3 1 اور لام سے مراد 30 اور میم سے مراد ہے 40 اور را سے مراد ہے 90. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مدت نبوت ہے وہ 71 کے ساتھ یہ ملا لیں تو یہ کوئی 200 کے قریب بن گئی. اس کے علاوہ کوئی حروف؟ آپ نے فرمایا الف لام میم صاد، بلکہ پہلے الف لام میم صاد فرمایا، صاد سے مراد 90 ہے. پھر آپ نے فرمایا الف لام میم را. اس نے کہا او ہو، یہ تو ایک الف سے مراد 1 ہے 1 سال، اور لام سے مراد 30 سال، اور را سے مراد میم سے مراد 40 سال، را سے مراد 200 سال. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند ایک صورتیں بتائیں اس نے کہا یہ ہمارے وہم سے بالا تر ہے، ہماری عقل اس پر نہیں پہنچ سکتی. تو ان حروف میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، اور سورت کے مضامین کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی مدت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. 29 صورتوں میں جب اس کا ذکر آیا تو ان سارے حروف کو ملایا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی مقدار کو کہ کتنا بنتی ہے. تو بہرحال ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ان حروف پر ایمان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ سچی ہے. اتنا فائدہ تو ضرور ہے امت کو اس کا، ایک تو یہ کہ اس پر ایمان لانے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. ایک روایت جس میں 30 نیکیوں کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حروف پڑھے الف لام میم. فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف. ان حروف پر الف لام میم پڑھنے پر انسان کو 90 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو یہ مفت کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. تو بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، اور اس میں جتنے مضامین ہیں، جتنے اس میں سمندر سموئے ہوئے ہیں الف لام میم میں، وہ سارے برکتوں والے رحمتوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی